دوستو، تیسرے خط کے اہم نکات۔ تم پریشان اس لیے ہو کہ تم دوسروں کی آراء کا جائزہ لینے سے پہلے ہی ان آراء کا اثر لے لیتے ہو۔ میرے عزیز، تنقیدی رائے ہو، کوئی شخص ہو، کوئی بیانیہ ہو، کوئی مقتدرہ ہو یا شخصی و سماجی زندگی کا کوئی واقعہ ہو، اسے یہ موقع مت دو کہ وہ ایک بدمست ہاتھی کی مانند تم پر چڑھ دوڑے اور کچل دے۔ نمبر 2، صرف حقیقی فہم ہی ہمیں دوسروں اور ان کی آراء کے غلبے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اب تم غور کرو کہ تنقید کا راست ادب سے اصول اخذ کرنے کا ٹھیک مطلب کیا ہے۔ کیا نقاد ایک نظم پر تنقید لکھنے کے اصول خود زیر مطالعہ نظم سے اخذ کرے، نظم کی روایت سے یا شاعری سے یا پورے ادب سے؟ تم کہو گے کہ اس سوال میں آگے کئی سوال ہیں۔ یہ جو نمبر 3 ہے، یہ ایک نقاد کو کسی بھی نظم یا فن پارے کے اصول اخذ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی اصول اخذ کرتا ہے یا کوئی صحیح تنقید کرنے کے لیے کوئی پیمانہ بناتا ہے تو اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اسی فن پارے سے اصول بنیں گے، روایت سے بنیں گے، یا پھر پورا ادب کو پڑھ کے کچھ اصول اور کینن یا کینڈا بنایا جائے گا۔ نمبر 4، ہم جدید نظم کے اصول نظم کے تمام شعراء کے مطالعے سے اخذ کریں گے تو گویا تسلیم کریں گے کہ سب شعراء ایک ہی شعریات میں شریک ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر ان سب میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان میں سے ایک یا زیادہ کو کینن بنانا پڑے گا۔ اگر کسی ایک یا زیادہ کو کینن بنائیں تو معاملہ اور بھی الجھ جائے گا۔ اب ایک آخری آپشن بچتا ہے کہ کیا ہم ہر شاعر کے یہاں اس کا اپنا کینن تلاش کریں یا پھر کینن کے کچھ سیٹ بنائیں اور ان کی روشنی میں باقی شاعروں کا مطالعہ کریں۔ کینن کے بارے میں بھی آگے لکھتے ہیں۔ نمبر 5، کینن سے مراد عمومی اصول، ضابطہ یا قانون ہے جس سے ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں۔ کینن سمجھ لیں ایک ڈائی ہے، ایک اصول ہیں، کچھ عناصر ہیں تنقید کے، کسی بھی فن پارے کو پرکھنے کے، ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے تحت ہم کہہ سکیں یہ فن پارہ اچھا ہے یا برا ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ نمبر 6، اصطلاح سے گھبراؤ نہیں، تنقید ہی نہیں، ہر علم کو اصطلاحوں سے مفر نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اردو والے اکثر اصطلاحوں سے بدکتے ہیں۔ انہیں کہو ذرا علم بیان کی کوئی کتاب اٹھائیں اور صرف استعارے کی زیادہ نہیں، بس 8 قسمیں پڑھ لیں، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ اس ضمن میں کی ہے جو میں سمجھا ہوں کہ تنقید جو ہے اس پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی نقاد یا کوئی نقد کرنے والا گفتگو کرتا ہے یا لکھتا ہے تو اس میں لامحالہ بہت ساری مغربی اور مشرقی اصطلاحات کا ذکر آ جاتا ہے، اور بات پہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ماڈرنزم ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ اسٹرکچرلزم ہے، یا یہ مارکسزم ہے، یا مارکسزم کے اندر موڈرنٹی ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس لیے بہت ساری اصطلاحوں سے معاملہ الجھ جاتا ہے، اور بہت سارے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو نقاد ہیں انہیں آتا جاتا کچھ نہیں، یہ مغربی اصطلاحات کا استعمال کر کے جو ایک تحریر ہے اپنی، اس کو گنجلک بناتے ہیں، اور جس سے ایک رعب پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ علمی اس قدر ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں اس کو سمایا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اس الزام کے معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصطلاح سے گھبراؤ نہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں تو اصطلاح کے پیچھے پورا ایک علم ہوتا ہے، اس علم کی وجہ سے اس ایک لفظ سے یا ایک ٹرم سے پوری کی پوری بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ تنقید نہیں بلکہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے اصطلاح جو ہے اس سے استعمال کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مثلا تنقید خود ایک اصطلاح ہے، اسی طرح فن پارہ اصطلاح ہے، اسی طرح کوئی بھی آپ بات کر لیں تو اس میں مثلا آپ حمد کی بات کرتے ہیں، نعت کی بات کرتے ہیں، آپ غزل کی بات کرتے ہیں، آپ نظم کی بات کرتے ہیں، بھئی نظموں میں کئی نظمیں ہیں، تو اسی لیے اس ہر چیز ایک اصطلاح ہے۔ اصطلاح بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ اصطلاح یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی فیلڈ کے لوگ ایک خاص لفظ یا ترکیب بے لفظی پر یہ متفق ہو جائیں کہ آج کے بعد اس لفظ یا اس ترکیب کا مطلب یہ ہوگا،
تو اس ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب بھی ذکر آتا ہے اس کا تو انہی معنوں میں آتا ہے۔ تو جب بڑے لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اس پہ بات ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، تو خود بخود وہ نچلی سطح تک وہ رائج ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض اصطلاحیں غلط بھی رائج ہو جاتی ہیں، جیسے ایگزسٹینشلزم جو وجودیت ہے، ایگزسٹینشلزم کا جو اصل ترجمہ بنتا ہے وہ موجودیت بنتا ہے، اور کیا نام ہے ڈاکٹر علی باز جلال پوری نے تو اس پہ باقاعدہ جب وجودیت پہ بات کی تو اس روایات فلسفہ کے اندر تو انہوں نے پہلے یہ لکھا کہ یہ لفظ موجودیت ہے جو کہ وجودیت کی اصطلاح چلن میں آ گئی، تو اس لیے موجودیت پیچھے رہ گئی۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے تو ہم پھر اکتفا کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور اصطلاح کا چلن ہمیشہ بولنے سے ہوتا ہے، وہ مشکل ہے، آسان ہے یا کیا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ استعمال کریں۔ باقی جن لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے، جن نے مشکل سمجھنا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ آپ کسی کو کہیں، کسی اردو کے آدمی کو ہی کہیں کہ استعارے کی صرف 8 قسمیں اٹھائے، 8 بھی انہوں نے ایک رسمن کہا ہے کہ وہ قسمیں ذرا پڑھے، تو خود ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ اصطلاح کو سمجھنا، اس پہ بات کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نمبر 7، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اردو میں جدید شاعری کی تنقید پہلے سامنے آئی یا جدید شاعری کی مثالیں پہلے سامنے آئیں؟ تو یاد رکھو، جدید شاعری پر تنقید پہلے لکھی گئی اور نئی طرز کی شاعری بعد میں سامنے آئی۔ تو یہ تیسرا خط ہے، اس میں پھر ایک دفعہ انہوں نے نئے نقادوں کو یہ بتایا ہے کہ تنقید بہت بڑا منصب ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں پہلے تخلیق ہوتی ہے اور بعد میں تنقید ہوتی ہے، یا اسی وجہ سے جو تنقید ہے وہ دوسرے درجے کی سرگرمی ہے، تو اس سلسلے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جدید شاعری کی تنقید پہلے آئی یا پھر جدید شاعری پہلے آئی؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جدید شاعری پر تنقید پہلے لکھی گئی اور شاعری بعد میں انہی اصولوں پر سامنے آئی۔ تو یہ بھی وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ لازم نہیں کہ ہر نقد جو ہے وہ تخلیق کے بعد سامنے آئے۔ نمبر 8 جو ہے انہوں نے تخلیق اور تنقید میں فرق لکھا ہے، کہتے ہیں تخلیق زمانے، حالات اور ماحول کے حسی عناصر سے زیادہ التفات رکھتی ہے، اور تنقید زمانے کو یکجا رکھنے والی نادیدہ فکر کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ نادیدہ فکر انہوں نے کہا کہ بیانڈ دا لائنز، انڈر دا لائن، بٹوین دا لائن، وہ جو سارا کچھ ہے وہ ایک تنقید اس کو اپنے ویژن سے دیکھتی ہے، سمجھتی ہے اور اس کو پیش کرتی ہے، اور جو ایک تخلیقار ہوتا ہے وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو گزر گیا ہوتا ہے، جو اس پر بیت رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اپنے حواس کے مطابق اس پر پھر اپنی کوئی تحریر پیش کرتا ہے۔ وہ فکشن ہو سکتی ہے، شاعری ہو سکتی ہے، نان فکشن ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ایک سوال خود سے کرو، کیا ترقی پسند تنقید کے اصول ادب سے اخذ کیے گئے ہیں یا مارکس کے جدلیاتی فلسفے سے ادب لکھنے اور ادب کا جائزہ لینے کے اصول با یک وقت اخذ کیے گئے ہیں؟ یہ انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ خود بھی سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دفعہ یہی بات کر دینا جو اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی اس لیے ہے کہ یہ بعد میں تخلیق کے بعد سامنے آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا خود سے ایک سوال کرو، کیا جو ترقی پسند تنقید کے اصول ہیں یہ ادب سے اخذ کیے گئے ہیں یا مارکس کے جدلیاتی فلسفے سے اخذ کیے گئے ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جدلیاتی فلسفہ پہلے تھا، اگرچہ وہ مارکس اسے فلسفہ نہیں کہتا اور مارکس نے کوئی ادب کے تناظر میں بھی وہ نہیں کہے تھے، تو لیکن جب سوسائٹی پر اس کے اثرات پڑے تو ادب چونکہ سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی چیزیں آ گئی، ان کو پھر فکشن اور شاعری میں پرکھنے کے لیے جو اصول وضع کیے گئے وہ بھی مارکس کے جو فلسفہ ہے اسی سے اخذ کیے گئے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جدلیاتی فلسفہ بنیادی طور پر کیا ہے۔ مارکس کے جدلیاتی فلسفے کو ڈائلیکٹیکل فلسفی آف کارل مارکس کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ ڈائلیکٹکس کی جو ٹرم لی ہے یہ فلسفہ ہیگل کی ٹرم ہے، یعنی کہ ہیگل نے سب سے پہلے جدلیات یعنی کہ ڈائلیکٹکس کی بات کی تھی۔ ڈائلیکٹکس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈائلیکٹکس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے
مثلا ایک نظام ہے یا ایک کیفیت ہے، اس میں ایک تھیسس ہے، ایک بات ہے، تو اس کے مقابل ایک اینٹی تھیسس بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو دونوں کے تصادم سے ایک نئی کیفیت یا سنتھیسس جنم لیتی ہے، یعنی کہ جو نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو سنتھیسس کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو جدلیات کہتے ہیں، جو ان کا ماننا ہے ہیگل کا کہ یہ تاریخی طور پر انسانی تاریخ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو مارکس نے وہی ٹرم لی اور اس کو مادی بنیادوں پر استوار کیا۔ اس لیے مارکس نے اپنا جدلیاتی فلسفہ جو ہیگل سے لیا ہے جدلیات کا، تو اس کو مادی بنیادوں پر یعنی مٹیریلسٹک ڈائلیکٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ تو مارکس کا جو جدلیاتی سسٹم ہے، جیسے مارکس کا مادی جدلیات کا نظام یعنی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سماج کی بنیاد معاشی ڈھانچہ یعنی ایک اکنامک سٹرکچر پر ہے، اور اس پر بالائی ڈھانچہ سپر سٹرکچر کھڑا ہے، جس میں سیاست، قانون، مذہب، اخلاقیات اور نظریات وغیرہ شامل ہیں۔ تو جیسے ہی معاشی حالات موڈ آف پروڈکشن میں تبدیلی آتی ہے، ویسے ہی پورے سماج میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز جا کے آگے کلاس سٹرگل میں سامنے آتی ہے کہ طبقاتی جدوجہد جسے کہتے ہیں، کہ مارکس کے جدلیاتی جو فلسفہ ہے اس سے سب سے جو مرکزی نقطہ ہے وہ طبقاتی جدوجہد ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر معاشرے میں حاکم طبقہ جو بورجواز ہے اور محکوم طبقہ جو پرولٹیریٹس ہیں کے درمیان ایک تضاد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو میٹیریلسٹک جو ڈائلیکٹکس ہے، یعنی کہ یہی تضاد سماجی اور تاریخی تبدیلی کا محرک بنتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم ہے میں بھی یہ تضاد جنم لے لیتا ہے، جو بالآخر مزدوری انقلاب اور سوشلسٹ نظام کو جنم دیتا ہے۔ تو اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ایک نظر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ انسانی تاریخ جدلیاتی مراحل سے گزرتی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ جو پریمیٹیو کمیونزم یعنی کہ شروع میں قدیم اشتراکی سماج تھا، پھر غلامداری نظام یعنی کہ سلیوری آئی، پھر فیوڈلزم جاگیرداری نظام آیا، پھر کیپٹلزم سرمایہ داری نظام آیا، اب سوشلزم یعنی کہ اشتراکیت، اور حقیقی کمیونزم۔ یہ ایک پورا اس نے انسانی تاریخ کے اوپر نظر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ سب مراحل جدلیاتی عمل کے ذریعے سامنے آتے ہیں، یعنی تضاد، ٹکراؤ اور نئی کیفیت۔ تو اس وجہ سے یہ ایک مارکسی جو جدلیات کی ٹرم ہے۔ تو اس کا اگر میں 2-3 لائنوں میں جملوں میں اس کا خلاصہ کروں تو مارکس کا جدلیاتی فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر شے مستقل حرکت اور تبدیلی میں ہے، یہ تبدیلی تضادات سے جنم لیتی ہے، مادی حالات اور طبقاتی کشمکش تاریخ کے بنیادی محرک ہے، انسانی تاریخ دراصل جدلیاتی مادیت اور طبقاتی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جب مارکس بات کر رہا تھا تو اس کے بعد یہ تحریروں میں یہ جب چیز آئی، ناولوں میں اور پھر شاعری میں، پھر افسانوں میں، تو اس وجہ سے پھر اسی کے اندر سے جو مارکسزم کی جدلیات کو سمجھنے کے اصول وضع کیے گئے۔ تو اس جس کو کہتے ہیں یہ اصول وضع کیے گئے، تو پھر اس کے اوپر یعنی کہ اس کو شاعری میں پرکھا گیا اور ان اصولوں پہ شاعری کی گئی، اور اس کو کہتے ہیں کہ مارکس کا جدلیاتی فلسفے پر کی گئی شاعری یا تحریریں۔ تو یہ تیسرا خط تھا، یہ نسبتاً اس میں کم نکات ہیں جو سامنے آئے ہیں، اور اس خط کے جو اہم سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سوال جو اس خط میں مجھے اہم لگا وہ یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے، تنقید جب خود ادب سے اصول اخذ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 تنقید جب دوسرے علوم سے مدد لیتی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ نمبر 3 تنقید کا راست ادب سے اصول اخذ کرنے کا ٹھیک مطلب کیا ہے؟ نمبر 4 کیا جدید نظم کے مطالعے کے اصول جدید نظم کی روایت سے اور کلاسیکی نظم کے اصول کلاسیکی نظم سے اخذ کیے جائیں گے؟ یہ 4 سوال ایسے ہیں جو اس خط میں اٹھائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ بہت شکریہ۔